بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام کے دامن میں جہاں ان گنت بہادر خواتین آئیں، ان میں ایک نام حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے۔ یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں۔ ان کا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان سفر کے تھیلے کو اپنی کمر کے پٹکے کو 2 حصوں میں پھاڑ کر اس سے باندھا۔ اسی دن سے انہیں ذات النطاقین یعنی 2 پٹکوں والی کا لقب ملا۔ مشرکین نے بعد میں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بہت پوچھ گچھ کی، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی بہادری اور دلیری سے مقابلہ کیا اور انہیں کوئی معلومات نہیں دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینے جانے کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے ہجرت کی۔ ناظرین کرام، مدینے میں جانے کے بعد اتفاقیہ طور پر کچھ عرصے تک مہاجرین میں سے کسی کے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور یہودی اس بات کی خوشی مناتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مہاجروں، تمہارے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ ہم لوگوں نے تم پر ایسا جادو کیا ہے کہ اب تم مہاجرین بے اولاد ہی رہو گے۔ ناظرین کرام، ایسے حالات میں جب کفار مہاجرین کا مذاق بنا رہے تھے، اس وقت مدینے میں مہاجرین کے ہاں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شکم سے پیدا ہوا اور یہودیوں کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو دربار رسالت میں بھیجا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی مقدس گود میں بٹھایا اور کھجور کو خود چبا کر اپنے منہ سے نکال کر بچے کو کھلائی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس بچے حضرت عبداللہ بن زبیر کی رگ رگ میں خون کے قطرے قطرے میں اہل بیت کی محبت اور وفاداری دوڑنے لگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فخر کرتی تھی کہ میرا شوہر رسول خدا کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور میرے بیٹے کو دنیا میں جو پہلی غذا ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش تمام مہاجرین کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر تھی۔ 63 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد جب یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے انہی بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزیدی فوج سے مقابلہ کیا اور کتوں اور چوہوں کی طرح بھگا بھگا کر یزید پلید کے لشکر کو مارا۔ حضرت اسماء مکہ مکرمہ میں رہ کر اپنے بیٹے کی فتح اور دعا مانگتی تھی اور ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتی، اور جب عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی ظالم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا۔ یہ خون ریزی کی جنگ تھی، اس میں بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے فرزند کا حوصلہ بڑھایا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حجاج بن یوسف نے آپ کی مقدس لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور مجبور کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے ہمت اور حوصلے سے اس وقت کا سامنا کیا اور آگے بڑھیں اور اپنے بیٹے کی لاش کے پاس تشریف لائیں اور سولی پر لٹکی فرزند کی لاش دیکھ کر نہ روئیں نہ واویلا مچایا، بلکہ نہایت جرات اور بہادری کے ساتھ فرمایا کہ سب سوار تو گھوڑے سے اتر گئے لیکن یہ سوار ابھی بھی گھوڑے سے نہیں اترا۔ اس کے بعد دلیری سے فرمایا، اے حجاج، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی، بلکہ تو نقصان میں ہے کیونکہ تو نے تو اپنا ایمان ہی خراب کر لیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر مکہ مکرمہ کے قبرستان میں اپنے بیٹے کے ساتھ بنی۔ یہ ہیں اسلام کی بہادر خواتین جنہوں نے ہمت اور حوصلے کی مثالیں قائم کی۔
انہی پاک باز نیک دلیر ماؤں سے پھر عبداللہ بن زبیر جیسے شیر پیدا ہوئے۔ ہمیں اسلام کی ہی ایسی مسلمان خواتین کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے اور انہی کی طرح اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کرنا چاہیے تاکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور اسی غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔